السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس درس کے ایپیسوڈ نمبر 72 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے حسب معمول درود شریف کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتوں کی حکایات اس کتاب کے 9ویں باب سے ہم ماڈرن عورتوں کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب مولانا ابو النور بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ماڈرن عورتوں کی حکایات کو اس باب میں جمع فرما کر ماڈرن عورتیں اور ماضی میں گزری ہوئی اللہ کی نیک بندیوں اور صالحات کو کمپیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ سمجھانا چاہا کہ کامیابی اور سربلندی، عزت اور جنت یقیناً آج کی ماڈرن عورتوں کے نقش قدم پر چلنے میں نہیں، بلکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ماؤں، بہنوں اور بچیوں کو ان ماڈرن عورتوں کی حکایات کو سننے اور ان سے صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اب تک 136 حکایات سن چکے ہیں، آئیے اگلی حکایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ حکایت نمبر 137۔ ایک عورت، دو پاگل۔ ایک پاگل خانے میں نفسیات کے کچھ طالب علم گئے تو انہوں نے دیکھا کہ فرقت زدہ یعنی جدا ہوا ایک نوجوان ربڑ کی گڑیا کو سینے سے لگا کر بیٹھا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہے، روبی واپس آ جاؤ، روبی میری پیاری روبی، میری دنیا تم بن اندھیری ہے۔ طالب علموں پر اس المناک منظر کا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے ڈاکٹر سے اس دکھی نوجوان کی کہانی پوچھی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نوجوان کو ایک عورت جس کا نام روبی تھا اس سے بڑی محبت تھی، وہ بھی اس سے بہت محبت کا دم بھرتی تھی۔ دونوں میں شادی کے وعدے ہو چکے تھے، لیکن اس عورت نے اس سے بے وفائی کی اور اسے چھوڑ کر کسی اور نوجوان سے شادی کر لی۔ اس حادثے سے اس کا دماغ خراب ہو گیا اور اس وقت سے آج تک کبھی روتا ہے اور کبھی آہیں بھرتا ہے۔ یہ المناک کہانی سن کر طالب علموں کا گروہ آگے چل دیا۔ 2-4 کمرے گزرنے کے بعد انہوں نے ایک اور نوجوان کو کوٹری میں بند دیکھا جو دیواروں پر سر پٹک رہا تھا، گریبان پھاڑتا تھا اور منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے کہتا، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری زندگی سے، لعنت ہو تم پر۔ ڈاکٹر نے اس کوٹری کے آگے رک کر طالب علموں سے کہا، یہ وہ نوجوان ہے جس نے روبی سے شادی کی تھی۔ سبق: جلے فرقت میں ہم اور پروانے محفل، جلے فرقت میں ہم اور پروانے محفل، کوئی نزدیک جل جاتا ہے، کوئی دور جلتا ہے۔ اس حکایت کو سننے کے بعد اس شعر کی تصدیق ہو گئی کہ ماڈرن عورت جس سے کھو گئی وہ بھی پاگل، اور جس کی ہو گئی وہ بھی پاگل۔ ایسی عورت سے دوری بھی بری اور اس کا قرب بھی برا، نہ ان کی دوستی اچھی
نہ ان کی دشمنی اچھی۔ اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر جو لوگ مغربی تہذیب کو اپنانے کے لیے دیوانے ہو رہے ہیں، ان کی دیوانگی میں کیا شک ہے۔ مسلمان عورتوں کو رابعہ بننا چاہیے، روبی نہیں بننا چاہیے۔ اسلامی ماحول میں رہ کر انسان سکون پاتا ہے اور ماڈرن ماحول پاگل خانے کی راہ دکھاتا ہے۔ لہذا جسے سکون پانا ہے وہ سچا مسلمان بن جائے، ورنہ ماڈرن ماحول کی روبی رلاتی ہی رہے گی۔ میرے اسلام میں تو خوبیاں ہیں، میرے اسلام میں تو خوبیاں ہیں، نئی تہذیب میں بس روبیاں ہیں۔ حکایت نمبر 138۔ عورت کی انگلی۔ ایک بس کو حادثہ پیش آ گیا، متعدد سواریاں زخمی ہو گئیں، ایک عورت کی انگلی کٹ گئی۔ اس نے اتنا شور مچایا کہ آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کسی نے پوچھا کہ دوسرے تم سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن تم سب سے زیادہ شور کیوں مچا رہی ہو؟ تو اس نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، مجھے جتنا غم ہے کیا کسی کو ہوگا، کیونکہ میں اسی انگلی سے اپنے خاوند کو نچایا کرتی تھی۔ سبق: اسلام نے تو مرد کو عورت پر غالب رکھا تھا، مگر تہذیب نو نے مرد کو مغلوب کر کے عورت کا غلام بنا دیا ہے۔ مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ، لیکن آج کل مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ، لیکن آج کل بیوی گھر کی مالکہ ہے اور میاں مزدور ہے۔ آج کل ماڈرن مرد نے ڈارون کی تھیوری کو اپنا کر بندر کو اپنا باپ بتایا اور خود ابن بندر بن گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیوی نے اسے انگلی پر نچانا شروع کر دیا۔ وہ مسٹر جو گھر سے باہر لوگوں پر ہنستا تھا، وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچتا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، جناب ڈارون کے معتقد پھرتے نظر آئے، جناب ڈارون کے معتقد پھرتے نظر آئے، یہ نظارہ ہے بندر روڈ بازار کراچی کا، ادھر وائف نے ڈانٹا اور ادھر مسٹر کا دم نکلا، ادھر وائف نے ڈانٹا اور ادھر مسٹر کا دم نکلا، تماشا دیکھیے کوٹھی میں چوہے اور بلی کا۔ خدا کے فضل سے مولوی اپنے اللہ و رسول کا غلام بن کر اس عذاب سے محفوظ ہے، اور وہ اپنی بیوی کا شوہر ہے، نوکر نہیں۔ کوئی اس دور میں ہے مولوی اور کوئی مسٹر ہے، کوئی اس دور میں ہے مولوی اور کوئی مسٹر ہے، کوئی بیوی کا شوہر ہے، کوئی بیوی کا نوکر ہے۔ ہوئے ماتحت کے ماتحت ایسا انقلاب آیا، ہوئے ماتحت کے ماتحت ایسا انقلاب آیا، میاں ہے دفتری دفتر میں اور بیوی مینیجر ہے۔ حکایت نمبر 139۔ منگنی کی انگوٹھی واپس۔ پیٹر برگ انگلستان کی ایک نوجوان لڑکی کی منگنی ہوئی۔ لڑکے نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ ایک روز لڑکے کو پتا چلا کہ اس کی منگیتر شارع عام پر برہنہ حالت میں ایک تالاب میں نہانے والی ہے۔ لڑکے نے اس بات پر اعتراض کیا۔ لڑکی، جس کا نام مس واسٹن تھا، اس نے کہا، مجھے ایک فلم میں نہانے کا پارٹ ادا کرنا ہے۔ اگر تمہیں میرے برہنہ نہانے پر اعتراض ہے تو میں باریک لباس زیب تن کر لیتی ہوں۔ لیکن لڑکا اس بات پر بھی راضی نہیں ہوا، تو مس واسٹن نے منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی اور منگنی توڑ ڈالی۔ ادھر مس واسٹن کے منگیتر میک ٹاملین نے کہا کہ مس واسٹن دن بدن آوارہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس مرتبہ تو اس نے ساری حدیں ہی پار کر دی۔ سبق: اسلام کی نظر میں عورت سراپا عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز۔ اس کا برہنہ سر اور برہنہ منہ کی حالت میں شارع عام پر نکلنا اسلام کو گوارا نہیں۔
مولوی جو اسلام کا علمبردار ہے وہ تہذیب نو کی اس بے حجابی و بے حیائی پر معترض ہے۔ اس بنا پر تہذیب نو کے مولوی سے اپنا تعلق توڑ رکھا ہے کہ مولوی کا یہ کہنا کہ تہذیب نو دن بدن آوارہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان بننے کے بعد تو اس نے حد ہی کر دی ہے۔ عافیت جس شخص کو منظور ہو، عافیت جس شخص کو منظور ہو، وہ نئی تہذیب سے بس دور ہو۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ماڈرن عورتوں کے تعلق سے چند نئی حکایات لے کر کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں، اور ساتھ ہی ان ماڈرن عورتوں کی حکایات کو اپنی سہیلیوں تک بھی زیادہ سے زیادہ فارورڈ کر کے اس کار خیر کا حصہ بنیں اور نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافہ کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔